اب جی سوال بھٹی صاحب آپ کے لیے، نواز شریف صاحب نے انتخابات سے قبل اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹھانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ 40 سے زائد اراکین پر مشتمل پارٹی کو نئی منشور کمیٹی کی ہدایت دی گئی ہے، پتہ نہیں مصدق صاحب اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے، پڑھے لکھے آدمی کو ہونا تو چاہیے۔ 20 نومبر تک وہ منشور آئے گا۔ نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے بند دروازے کھول دیں، کیونکہ بھٹی صاحب سروے جو پنجاب میں بقول نون لیگ کے ذرائع کے بقول نون لیگ کے سروے جو آیا سروے ورکرز نے کیا، وہ یہ کہ پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 90 کے قریب ملنے کا امکان ہے اور 7 لاکھ زیادہ ووٹروں نے حصہ لیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ملکی مسائل کا واحد حل قرار دیا گیا ہے، اور اگر الیکٹیبل شامل کر لیں، اب یہ نون لیگ کی رائے ہے، تو 2 تہائی اکثریت مل جائے گی، 120 کے قریب سیٹیں قومی اسمبلی کی پنجاب اسمبلی سے مل جائیں گی۔ بھٹی صاحب کہاں پہ بیٹھے آپ جی پنجاب کی نیشنل اسمبلی سے؟ میرے بھائی جان، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2 تہائی اکثریت، یا نون لیگ نے 2 تہائی اکثریت کا خواہش کا اظہار کیا ایک طرف، جی دوسری طرف 40 سے زائد اراکین اسمبلی اور 30 ذیلی کمیٹیاں منشور بنا رہی ہیں 35 سال سے اقتدار میں آئے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ تیسری طرف میرے محبوب قائد پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں لاڈلے کی چھاپ سے، یہ تو ان کی وجہ شہرت ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ کب وہ تو انوکھے لاڈلے ہیں، پچھلے 35 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے لاڈلے ہیں۔ اور دوسری طرف بڑے عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم سے اتحاد ہو گیا ہے، باب پارٹی کو ویلکم کیا جائے گا، الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، پہلے آؤ پہلے پاؤ، فرسٹ کم فرسٹ سروس۔ اب منظر یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب قائد بیٹھے ہوتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، بیعت کرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کی خوشحالی اور امید پاکستان کے ساتھ یقین دہانی کراتے ہیں، اور ہم بال ٹو بال کمنٹری کرتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ 2018 میں حرام تھا، آج حلال ہے۔ اچھا، الیکٹیبلز کو اگر دوسرے لفظوں میں اگر ہم لائیں تو ان کو لوٹے کہا جاتا ہے۔ 2002، 2007، 2013، تو بھٹی صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے اگر لوٹے مل کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 تہائی اکثریت دلوا دیں نون لیگ کو، تو اچھا اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس کے مجھے نہیں، مریم صاحبہ کو اعتراض ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لوٹوں کا آخری دم تک گھراؤ کرو، اور لوٹے کی اصل جگہ باتھ روم ہے۔ اب پتہ نہیں باتھ روم یہی ہے کہ یہیں لوٹے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے نزدیک جو نون لیگ کا سروے ہے یہ کتنا کریڈیبل ہے؟ یہاں تو لگ رہا ہے طریقے صاحب کا صفایا ہو گیا ہے سروے کی روشنی۔ جی بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 وجہ سے جو مجھے سمجھ آتی ہیں، وہ 3 وجہ سے یہ سارے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پہلی وجہ بیانیہ لیس ہے مسلم لیگ نون، پرفارمنس لیس ہے 16 مہینے کی بدترین حکومت کے بعد، اور مقبولیت لیس ہے، نہ نواز شریف صاحب کی وہ پہلے والی مقبولیت ہے نہ نون لیگ کی۔ تو یہ سروے غلط ہے؟ دوسری وجہ عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف تتر بتر ہے، مگر عمران خان کا ووٹ بینک محفوظ ہے ابھی تک۔ واہ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کے سرویز جو تحقیقاتی رپورٹیں اصلی ہیں اس میں مسلم لیگ نون بہت پیچھے ہے پنجاب میں۔ اور آخری بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب قائد کا جب وہ لندن میں تھے، خواہ وہ 2006-07 ہوں، خواہ وہ 2019 سے 23 تک ہوں، تو وہ فرماتے تھے کہ لوٹوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو سارے جوک در جوک لوٹے ان کے پاس۔ عامر ریاض رانا صاحب، یہ سروے آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو جی 141 جنرل نشستوں میں سے 90 مل جائیں گی پنجاب میں صرف؟ کامران بھائی، یہ سروے ہے یا 40 لوگوں میں ایک ایسی خفیہ واردات پی ایم ایل این کے قائد کریں گے؟ میں تو حیران ہوں اس خبر پہ کہ اس طرح کا کام اگر انہیں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ 1-2 لوگوں کو ہی بتائیں گے نا۔ یہ 40 لوگوں میں کہانی مطلب عجیب و غریب کام ہے کہ اس پہ بحث بھی شروع ہو جائے۔ جو واردات مجھے لگ رہی ہے کمیٹی بنائی ہے، منشور کمیٹی سر، تو جی اس میں ذیلی کمیٹیاں بنی ہیں، اس میں سینکڑوں لوگ ہیں، انہوں نے انوائٹ ہر پبلک کے آدمی کو بھی کیا۔ چھوڑ دیں، میں آپ سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی کریں۔ آپ کو کچھ یاد ہے کہ ایک ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے؟ یس مجھے یاد ہے۔ اور انہوں نے پی ایم ایل این کے سینٹ کے ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کے بعد، نواز شریف کے سائن ہونے کے بعد ایک فیصلہ دیا
کہ نواز شریف پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے۔ 11 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے تھا، 3 رکنی بینچ نے سیٹیسائیڈ کیا اور ان پی ایم ایل این کے سینیٹروں کی بولی لگوانے کا پروگرام بنایا اس وقت، ٹھیک ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن نے اس وقت اوکے کر دیا کہ نہ شہباز شریف ہوگا نہ قائم مقام صدر ہوگا۔ آپ جو بلے کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں نا، اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو یہ فیصلہ آپ کو نظر آئے گا جو ان فیلڈ ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی محفوظ ہے۔ آپ ٹکٹیں دلوا لیں، جو آپ کے سروے ہیں وہ سارے کرا لیں، پھر یہ جتنے ترجمان ہیں ان سب نے ٹکٹیں جاری کرنی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک اگلا منظر پیش کیا ہے، آپ ان منشور وغیرہ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ واہ زبردست سر، یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ مصدق ملک صاحب، میں تو حیران تھا کہ جس وقت بھٹی صاحب ایسی تیسی کر رہے تھے آپ کے قائد کی، محبوب قائد کہہ کے، تب بھی اتنی تسلی آپ کے چہرے پہ اور آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں۔ جب عامر الیاس رانا صاحب بات کریں تب بھی آپ تسلی میں، تو اس کا مطلب پس یہ ثابت ہوا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگ جیت رہے ہیں، تم صحیح ہو یا تم غلط ہو، تم نے اچھی پرفارمنس دی یا بری پرفارمنس دی، تم تیل لائے یا تیل نہیں لائے، تم جیت گئے ہو، یعنی کہ آپ کو بشارت ہو گئی ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے، سیاسی بشارت، جی 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 سوال ہے یہ۔ جی 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 جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مسکرا کیوں رہا تھا۔ میں مسکرا اس وجہ سے رہا تھا کہ جب میرے دوست عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا، جی جی، اور میں ان سینیٹرز میں تھا بولی لگانے کے لیے، بولیاں لگانے کے لیے۔ نواز شریف، 2 چیزیں میرے 3 چیزیں ذہن میں آئیں۔ پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ نواز شریف کو ہٹا دو، پرائم منسٹر نہ رہے، نواز شریف کو ہٹا دو، پارٹی کا سربراہ نہ رہے، نواز شریف کے لکھے ہوئے ٹکٹس کے اوپر سے شیر کا نشان ہٹا دو، بولیاں لگا دو۔ لگ گئیں بولیاں۔ آپ نے 2-2.5 سال خواجہ سعد رفیق کو جیل میں رکھا، 2 سال خواجہ سلمان رفیق کو جیل میں رکھا، آپ نے احسن اقبال کو جیل میں رکھا، آپ نے خواجہ آصف کو جیل میں رکھا، آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی جس کی سزا موت۔ ٹوٹا کوئی؟ آپ نے بولیاں لگائیں، ٹوٹا اسد عمر صاحب چھوڑ گئے تحریک انصاف، ٹوٹنے میں یاد آیا جلدی تعلق لوگوں کو۔ نہیں آخری بات، ہاں نہیں آپ شروع رکھیں، نہیں آپ جائیں نا، ایک بات، ایک منٹ سر، آپ کی بات کو ذرا وہ لگا رہا ہوں اس کے اوپر، گرا ہوتا ہے، گرا لگانا شیر کے اوپر۔ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں اسد عمر۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میرا ساتھ دیا۔ جی آپ کنٹینیو کریں، چھوڑنے چھوڑانے میں یاد آیا۔ جی تو میں اب کیا کنٹینیو کروں؟ میاں نواز شریف جیل، میاں شہباز شریف بھائی آپ لوگ تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، فولاد کے چنے کھا کے جوان ہوئے، کیا بات ہے آپ کی؟ اس لیے آپ لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے جب آپ کو گورنمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سریا میلٹ کرنے کے لیے مشرف صاحب نے اس میڈیا کو بنایا ہے۔ ہم ہیں یہاں پہ سریا میلٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ جی نہیں آپ ہیں، کیوں بھٹی صاحب ابھی سے دیکھیں بالکل بجائے مصدق ملک صاحب کی گردن بہت کم ہل رہی ہے کیونکہ سریا گھس گیا اندر اتفاق فاؤنڈری کا۔ بھٹی صاحب ڈرے اس دن سے جب یہ حکومت میں آ جائے گی، خدا کی قسم ڈرے اس وقت سے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا خوش ہوں گا۔ بھٹی میرے آخری بات سن لیں، نہیں آخری بات تو میں کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں ایک مصدق صاحب اگر اجازت دیں۔ جی جی بتائیں مصدق آخری صاحب، نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ جی جی یہ 16 اللہ کرم کریں گے، جی اللہ کرم کریں گے۔ مصدق بھائی بولیں، میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے 16 مہینے کی بڑی اچھی داستان گوئی کی میرے دوست بھٹی صاحب نے۔ یہ جتنی آپ کو ترقی نظر آتی ہے، یہ 800 کلومیٹر کی موٹر وے آپ کو نظر آتی ہے، یہ 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دانش سکول آپ کو نظر آتے ہیں، سی ٹی اسکین ہسپتالوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ 12,000 میگا واٹ کی بجلی، ارے بھائی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ سنیں نا، ایک منٹ، ارے 1 منٹ تو دے دیں یار۔ جی جی بولو۔ یہ صرف 4 سال میں ہوا ہے۔ نہیں ملنا چاہیے مصدق صاحب کو، آپ دونوں نے گردان ماضی کی لگائی ہوئی تو سن بھی لینا۔ عامر بھائی ایک دفعہ 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی نواز شریف کو، 2002 میں باہر، 2008 میں باہر، 2018 میں باہر، 4 سال کے اندر۔ بھٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں ان کو اقتدار میں آنے دیں، اور آپ انشاءاللہ مصدق ملک صاحب دیکھتے رہ جائیں گے 6 مہینے میں ان کی قیادت جو ہے نا اداروں کے ساتھ سر مار رہی ہوگی اور یہ سب باہر ہوں گے۔ جی بھٹی صاحب
سر ایک آئینی ترمیم کریں اگلے 20 سال کے لیے ملک نواز شریف صاحب کے حوالے کریں تاکہ ان کے گلے تو دور ہوں ساری نہیں پچھلے 20 سال کریں نا واپس بھٹی صاحب پچھلے 20 سال واپس کریں آپ کو 20 سال 2002 میں یاد نہیں آئے آپ کو 2008 میں نہیں یاد آئے 2018 میں نہیں یاد آئے یا تو آپ میں 10 سال پرانی انرجی آ گئی یا آپ ابھی تیتر بٹیر کی یخنی پی کے آ رہے ہیں اتنی انرجی میرے بھائی یہ کہاں نکالیں گے انرجی پروگرام میں نکالنے بس جی بھٹی صاحب میں بشارت کی فوراً بعد کی انرجی ہے سر یہ بشارت کی فوراً بھائی جان یہ تو فتح نظر آ رہی ہے ان کو 20 سال کا تبصرہ کریں گے بھٹی صاحب پچھلے جو میں نے الیکشن بتائے ہیں 1999 سے جو آپ نے ہمیں کھلائے تھے بٹیر سب کچھ وہ تو نہیں بھیج دیا کبھی تصویر غائب بڑی آرگومنٹ کبھی نواز شریف غائب سر یہ ملک آپ نے بچایا تھا اقتدار میں آئے تو مصدق ملک ہمارے فون کا بھی جواب نہیں دیتے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اچھا اب بتائیں عامر بھائی جب اقتدار میں ہی آئیں گے تو کیا ہوگا دوبارہ بتائیں یہ جب اقتدار میں تھے تب بھی فون کا جواب نہیں دیتے تھے لہذا وہی کچھ ہوگا اچھا لیکن وہ ان کے لیڈر نے کام کرنا ہے انہوں نے تو گپ ہی مارنی ہے اچھا بالکل ٹھیک ہے تو معاملہ یہ پہنچا مصدق بھائی ایک بات تو بتائیں جاتے جاتے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے اگر تو آپ کو کامران بھائی جی بھٹی صاحب جی بھٹی صاحب بولے سر میں ایک تو 30 سال دیں دوسرا یہ ملک بھی انہوں نے بنایا تھا قائد اعظم صاحب کی تصویر ہٹائیں میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد کی تصویر لگائیں کوئی گلے تو کم ہو مصدق ملک صاحب کے اور بھائی وہ تصویر قائد اعظم کی وہ کامران بھائی کے مشرف صاحب لگانا چاہ رہے تھے اپنے نوٹ پہ جناب عامر بھائی مشرف صاحب ایک منٹ اب ذرا میری بات سنیں عامر ریاض صاحب مشرف صاحب تھے قائد اعظم کی تصویر ہٹا کے سن لیں میری بات سن لیں مشرف صاحب تھے تو جیو نیوز آیا پیدا ہوا مشرف صاحب تھے تو ایئر وائی نیوز پیدا ہوا مشرف صاحب تھے تو ایکسپریس نیوز ایکسپریس اخبار پیدا ہوا اخبار تو خیر چلتے رہتے تھے پہلے بھی ایکسپریس نیوز پیدا ہوا مشرف صاحب تھے تو دنیا نیوز پیدا ہوا جس شخص نے اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز پیدا کیے ہیں وہ باپ ہے میڈیا کا فاؤنڈر ہے ادب سے نام لیا کریں جس ادب سے مصدق ملک صاحب نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں اپنے سیاسی گرو کا ہمارے گرو ہیں مشرف صاحب میڈیا کو اوپن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں یار اور مصدق صاحب جاتے جاتے آپ کے لیے سوال میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ ان کو کوئی سجدہ کریں نعوذ باللہ یار تھوڑا ان کو ویٹیج تو دیں کہ یہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ پی ٹی وی کو آزاد نہیں کر سکی آج تک بھائی گرتے ہیں کہیں اور مشرف کریڈٹ دے مصدق صاحب جاتے ہیں یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی مجبوری بن گئی بریک پہ جا رہا ہوں تو کیا جن کو آپ نے کرپٹ ترین کہا بلاول بھٹو کو وزیر خزانہ بھی لے سکتے ہیں اگلی کیبنٹ میں اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑ گئی پرائم منسٹر بننے کے لیے بریک کے بعد جواب دیجیے گا آج تو میں نے بڑے اچھے دلائل دیے اور گیسٹ کے بعد کوئی جوابی دلائل نہیں تھے اسی خوشی میں مجھے دیجیے کل تک اجازت